چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ پہلی خبر ناظرین گرامی، جموں کشمیر کی ضلع پونچھ کی سرنگکوٹ علاقے میں جمعہ کی صبح ایک فوجی کیمپ میں پراسرار فائرنگ کے واقعے میں ایک فوجی جوان جاں بحق ہو گیا ہے، جبکہ 3 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ پونچھ کی سرنگکوٹ علاقے میں ایک فوجی کیمپ میں 156 ٹیریٹوریل آرمی کے جوانوں کے درمیان فائرنگ کا ایک پراسرار واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ایک فوجی جوان کی برسر موقع پر ہی موت واقع ہو گئی، جبکہ 3 دیگر زخمی ہو چکے ہیں، اور مرنے والے نوجوان کی شناخت ابرار احمد جبکہ زخمی نوجوانوں کی شناخت سپاہی مکن سنگھ، نائک خلیل احمد اور نائک امتیاز احمد کے طور پر ہوئی ہے۔ ناظرین، ادھر سپریم کورٹ کے جج اور اگست میں ہونے والے ہندوستان کے چیف جسٹس ادے امیش للت نے جمعہ کے روز اپنی عدالت کی کارروائی صبح 9:30 بجے شروع کر دی۔ اس دوران جسٹس للت نے کہا کہ اگر بچے صبح 7 بجے اسکول جا سکتے ہیں تو جج اور وکیل اپنے دن کی شروعات 9 بجے سے کیوں نہیں کر سکتے۔ جسٹس یو للت کے کورٹ نمبر 2 نے معمول سے 1 گھنٹے پہلے معاملوں پر سماعت شروع کر دی ہے۔ خیال رہے کہ سپریم کورٹ کی بینچ ہفتے کے 5 دن صبح 10:30 بجے سے سماعت کا آغاز کرتی ہے اور شام 4 بجے تک کارروائی جاری رہتی ہے۔ اس دوران دوپہر 1 بجے سے 2 بجے تک 1 گھنٹے تک لنچ کا وقت ہوتا ہے۔ تاہم جسٹس للت، جسٹس ایس رویندر بھٹ اور جسٹس سودھانشو دھولیا کی بینچ جمعہ کے روز صبح 9:30 بجے بیٹھی تھی اور معاملوں کی سماعت کا آغاز کر دیا تھا۔ ناظرین، RSS راشٹریہ سویم سیوک سنگھ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انسان کی کئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور وقت وقت ان کو پورا کرتے رہنا چاہیے۔ موہن بھاگوت سری ستیہ سائیں یونیورسٹی فار ہیومن ایکسیلنس کی تقسیم اسناد سے خطاب کر رہے تھے۔ موہن بھاگوت نے واضح الفاظ میں کہا کہ صرف زندہ رہنا ہی زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، انسان کی کئی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وقت وقت ان کو پورا کرتے رہنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صرف کھانا اور آبادی بڑھانا یہ کام تو جانور بھی کر سکتے، طاقتور ہی زندہ رہے گا، یہ تو جنگل کا اصول ہے، جبکہ طاقتور اگر دوسروں کی حفاظت کرے تو یہ انسان ہونے کی نشانی ہے۔ خیال رہے کہ ملک میں ان دنوں آبادی پر بحث جاری ہے۔ حال ہی میں UN کی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ ہندوستان جلد ہی آبادی کے معاملے میں چین کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ ناظرین، سابق نائب صدر حامد انصاری نے BJP پر جوابی حملہ کیا ہے۔ انہوں نے بیان دیا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا کے کچھ حصوں اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے سرکاری ترجمان کی طرف سے ان کے خلاف جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ BJP کے الزام کا جواب دیتے ہوئے سابق نائب صدر انصاری نے کہا کہ نائب صدر کی کسی بھی پروگرام میں غیر ملکی مہمانوں کو حکومت کے مشورے کے بعد مدعو کیا جاتا ہے۔ غیر ملکی مہمانوں کو وزارت خارجہ کے ذریعے مدعو کیا جاتا ہے۔ حامد انصاری نے کہا کہ وہ نصرت مرزا سے کبھی نہیں ملے۔ انصاری نے اپنے بیان میں کہا کہ میں نے 11 دسمبر 2010 کو انٹرنیشنل کانفرنس آف جورسٹ آن انٹرنیشنل ٹیررزم اینڈ ہیومن رائٹس کا افتتاح کیا۔ عموماً ایسی کانفرنسوں میں مہمانوں کی فہرست منتظمین تیار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نہ کبھی نصرت مرزا کو فون کیا اور نہ ہی ملا ہے۔ ناظرین، بھارت میں منکی پاکس کا پہلا کیس کیرلا کے کولم میں پائے جانے کی تصدیق ہوئی ہے۔ ریاستی وزیر صحت وینا جارج نے کہا کہ بیرون ملک سے واپس آنے والے ایک شخص کو علامات ظاہر ہونے کے بعد اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ اس کے نمونے اکٹھے کر کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف وائرولوجی کو جانچ کے لیے بھیجے گئے۔ ایک دن پہلے حکومت ہند نے تمام ریاستوں کو خط لکھ کر منکی پاکس کے بارے میں خبردار کیا تھا اور ضروری ہدایات بھی جاری کی تھی۔ ناظرین، مہاراشٹر کا ایک شخص اس کے 6 سالہ بیٹا بدھ کے روز عمان کے ساحل پر کھیلتے ہوئے ڈوب گئے ہیں۔ مقامی پولیس کے مطابق شخص کی 9 سالہ بیٹی لاپتہ ہے اور ریسکیو ٹیم اس کی تلاش کر رہے ہیں۔ معلومات کے مطابق ششی کانت مہامانے 42، ان کی بیوی، ان کے بچے شروتی اور شریاز دبئی میں رہتے تھے۔ مہامانے کے بھائی نے خبر رساں ایجنسی PTI کے حوالے سے بتایا اتوار کو ایک دن کے دورے کے لیے پڑوسی ملک عمان میں گئے ہوئے تھے۔ اسی سیاحت کے دوران اچانک پانی میں کھیلتے ہوئے لہروں کے زد میں آ گئے تھے۔ ان کے بچانے کے چکر میں ان کے والد بھی بچوں کے ساتھ ڈوب گئے ہیں۔
ناظرین، ادھر ترکی کی قومی اسمبلی کے اسپیکر مصطفیٰ شنتوپ نے کہا کہ وہ ایسے کسی بھی اقدام قبول نہیں کریں گے جس سے ترکی کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو۔ مصطفیٰ شنتوپ نے 15 جولائی یوم ڈیموکریسی و قومی یکجہتی کی تقریبات کے دائرۂ کار میں دارالحکومت انقرہ میں ترکی کی قومی اسمبلی میں 15 جولائی کے شہداء کی یادگار میں منعقد یادگاری پروگرام سے خطاب کیا تھا۔ شنتوپ نے اس بات پر زور دیا کہ ایسے وقت میں جب عالمی نظام کی تنظیم میں نو ہو رہی ہے اور عالمی اور علاقائی سطح پر فیصلہ کن ڈیزائنوں کا ادراک ہو رہا ہے، کچھ طاقتیں نہیں چاہتیں کہ ترکی اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی سطح پر ایک مؤثر اور ثابت قدم اداکار کے طور پر سامنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اپنے خول میں پیچھے ہٹ جائے گا اور اپنی سلامتی کی ترجیحات کو نظر انداز کر دے گا ممکن نہیں، ترکی اسے کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ ناظرین، صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ 15 جولائی 2016 کو فتح اللہ دہشت گرد تنظیم فیتو کی بغاوت کو ناکام بنانے کے لیے کی گئی جدوجہد اور دکھائی جانے والی مزاحمت ایک عظیم الشان فتح پر منتج ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 15 جولائی کے جذبے کو ہمیشہ زندہ و تابندہ زندہ رکھیں گے اور ہم ترکی کی خاطر بلا روک ٹوک کام کرتے رہیں گے۔ صدر اردوغان کے 15 جولائی ڈیموکریسی اور قومی یکجہتی کے دن کے موقع پر صدر اردوغان کے پیغام کو ترکی اور انگریزی دونوں زبانوں میں آج کچھ اخبارات میں شائع کیا گیا تھا۔ صدر اردوغان نے اپنے پیغام میں کہا کہ ترکی کی محبت سے لبریز دھڑکتے دلوں نے 15 جولائی 2016 کو دہشت گرد تنظیم فیتو کی بغاوت کی کوشش کے خلاف ایک عظیم جدوجہد کے ساتھ تاریخ رقم کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حملہ آوروں کو روکتے ہوئے عوام کی جانب سے کی جانے والی مزاحمت کے نتیجے میں ایک عظیم الشان فتح حاصل کی۔ ہم نے ایک ریاست اور قوم کے ہونے کے ناطے کاندھے سے کاندھا ملاتے ہوئے فتح کی جانب اپنے سفر کو جاری رکھا اور قوم کی گہری بصیرت اور عظیم بہادری کے ساتھ اپنے وطن پرچم آزادی کی شمع روشن کی۔ ناظرین، وسطی امریکی ملک ہنڈراس میں مسلح حملے میں سابق صدر پورفیس یولوبو کے بیٹے سمیت 4 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق زیر بحث 4 افراد پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ اپنی کاروں کے ذریعے دارالحکومت ٹیگو سیگالپا کے ایک نائٹ کلب سے نکل رہے تھے۔ 4 افراد جنہیں زبردستی ان کی گاڑیوں سے نیچے اتارا گیا، مسلح افراد نے گولی مار کر کے ہلاک کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں ایک سابق صدر لوبو کا 19 سالہ بیٹا سید لوبو بونیلا بھی تھا۔ حملے کی جامع تحقیقات شروع کر دی گئی۔ ناظرین گرامی، ادھر برطانیہ کے شہر لوٹن میں برٹش ترکش ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام 15 جولائی ڈیموکریسی و قومی یکجہتی کے دن کے موقع پر ایک یادگاری پروگرام اور ایک پینل کا بھی انعقاد کیا گیا تھا۔ ناظرین، علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم YPG PKK کے 9 دہشت گردوں کو شمالی شام میں بے بس کر دیا گیا ہے۔ وزارت دفاع کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ بہادر ترک فوجی اپنے آہنی مکے سے دہشت گردوں پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ 9 دہشت گرد جو شمالی شام میں چشم امن کے علاقے پر حملہ کرنے کی تیاری میں مصروف تھے، ان کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ناظرین، ادھر ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ متحدہ امریکہ اس کی اتحادیوں کی ہر غلطی کا پیشمانگی محسوس کرنے کا موجب بن سکنے والے ایک سخت موقف کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ ایرانی سرکاری ایجنسی ایرنا کی خبر کے مطابق صدر رئیسی کرمانشاہ صوبے میں عوام سے خطاب میں کہا کہ ایران خطے میں کسی قسم کا عدم تحفظ یا پھر بحران کو قبول نہیں کرے گا۔ ناظرین، فلسطینیوں نے اسرائیلی ناکہ بندی کی زد میں موجود غزہ کی پٹی میں امریکی صدر جو بائیڈن کی اسرائیل کے دورے پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ غزہ کے نامعلوم سولجر میموریل پارک میں نیشنل اسلامک فورسز مانیٹرنگ کمیٹی کی جانب سے منعقدہ تقریب میں جو بائیڈن کی اسرائیل کی حمایت کے خلاف نعرے لگائے اور پمپلیٹ بھی تقسیم کیے۔ مظاہرے کے دوران فلسطینیوں نے سمندر سے دریا تک فلسطین ہمارا ہے اور صہیونی قبضے کے لیے امریکی حمایت نامنظور کے نعرے بھی لگائے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔